مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. امید کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہوں گے اور خدا کے کلام پاک کو سننے کے لیے ہم تیار ہوں گے. ہاللویا ہاللویا. ہاتھ لا کر بتائیں کہ آپ تیار ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے. ہاللویا. تھینک یو جیسس. آج جس موضوع پر ہم خدا کے کلام پاک کو سیکھیں گے وہ ہے محبت. لو. خدا کی ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے محبت. محبت کا جو لفظ ہے وہ ہر زبان میں انتہائی خوبصورت لفظ ہے. اور محبت ایک ایسا گفٹ ہے جس کا آغاز اس کے ریپر کو کھولنے کے بعد آخر تک اس کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. اور محبت ایک ایسا ہی جو ہے وہ ایک احساس ہے، ایک ایسا ہی تحفہ ہے اور ایک ایسی ہی بات ہے. یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو ملتا ہے یا دیتے ہیں تو اس کی شدت جو ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ملا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس وہاں تک کام ختم ہو گیا، بلکہ اس کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. محبت ملی ہے، محبت کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ ایک ایسا جو ہے وہ احساس ہے کہ بالکل نومولود بچے سے لے کر ایک ادھیڑ عمر شخص تک اس کی فیلنگ کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ غصے کے ساتھ بات کریں گے، آپ اس کے چہرے کو دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ فیل کر رہا ہے. اگر آپ خوشی کے ساتھ بات کریں گے تو وہ ہمیں جانتا بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ زبان تو بھی سمجھتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو تو اس طرح سے نہیں جانتا، لیکن محبت کی جو فیلنگ ہے اس کو اٹریکٹ کرے گی اور وہ اپنا رسپانس دینا شروع کرے گا. یہ محبت کے جو جذبات ہیں، محبت جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ محبت کے ایک عنصر کو آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ صرف ایک حصے کو جانتے ہوں، لیکن دوسرے حصے میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں اس کی جو لہریں ہیں وہ ایسے جا رہی ہوں، دوسرے ٹائم میں بالکل وہ خاموش ہو. محبت ایسا ہی ایک جذبہ ہے. محبت ایک ایسا ہی عنصر ہے جو ہمارے اندر جو ہے وہ خدا نے رکھا ہے. اس کو پیمانہ سے بھی لبریز، اس کو پیمانہ سے بھی ناپا نہیں جا سکتا. کوئی پیمانہ ہو، کوئی تکڑی ہو، کوئی سکیل ہو جس سے اس کو ناپا جائے، اس کو بالکل ناپا نہیں جا سکتا. جیسے زبور 23 میں لکھا ہوا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اس کو جو ہے وہ اس پیمانہ میں بھی ناپ نہیں سکتے، اس کی گہرائی اس سے بھی زیادہ ہے. پھر اس کو کسی آپ میئرنگ ٹیپ سے بھی، فیتے سے بھی، انچی ٹیپ سے بھی اس کو نہیں ناپ سکتے. اور خدا کی جو محبت ہے زمین سے آسمان تک جتنا بلند ہے اتنی سے کہیں زیادہ اس کی محبت ہے. ہاللیلویا. اس کو جو ہے وہ فیتے سے بھی نہیں ناپ جا سکتا اور اس کو ٹائم سے بھی میئر نہیں کیا جا سکتا. وقت سے بھی اس کی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جی اگر ہم کہیں کہ وقت سے اس کو ناپا جائے وہ بھی نہیں. اس کی محبت ازل سے ابد تک ہے. ازل سے ابد تک ہے. اس کی محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا کے دل سے ہوتا ہے. محبت کا آغاز اوریجنریٹر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا خود ہے. اس لیے گاڈ از لو، خدا محبت ہے. اس کو ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یہ محبت اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ خدا سے ہوئی ہے. ہاللیلویا. اور اسی محبت میں اگر ہم یوحنا پہلا باب پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. محبت کی ابتدا چونکہ اس کا تعلق خدا کے دل سے ہے، اس لیے اس کا آغاز ہی نہیں ہے. اس لیے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ پاکیزگی ہے.
خدا کی ذات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی محبت ہم میں نظر آتی ہے، پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کی شبیہ پر کیا بنائے گئے ہیں؟ اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اس کی شبیہ پر ہم ڈھالے جا چکے ہیں۔ تو محبت خدا ہے، چار باتیں ہیں۔ محبت خدا ہے اور خدا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی خدا کے اندر محبت ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار دوسرے طریقے سے، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ چھپاتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا جب محبت ہے تو ہولی ٹرینٹی پاک تثلیث جو ابتدا سے ہی ہے، تو ان میں باہمی محبت جو ہے وہ پہلے سے ہی پائی جاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ خدا توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، خدا توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں۔ اور چوتھی جو بات ہے محبت کے تعلق سے وہ یہ ہے، یہ سمری ہے جس کو آج ہم اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس سے اظہار کرتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ کیے بغیر کبھی بھی ہم دوسرے سے محبت نہیں رکھ سکتے، ہم دوسرے سے کبھی بھی محبت نہیں رکھ سکتے جب تک ہمیں پیار ملا ہی نہیں ہے، محبت ملی نہیں ہے، ہم اس کو بانٹیں گے بھی نہیں۔ جس خاندان کے افراد میں زیادہ محبت ہوگی اس کے لوگ بھی زیادہ لو کرنے والے ہوں گے، مہربان ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو ہم آگے بھی بانٹیں گے، دیں گے۔ خدا سے ہم نے محبت پائی، یعنی خدا کی محبت کا تجربہ جب ہم نے کیا ہے تو اس تجربے کو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے، یعنی یہ آپ کے اندر نہیں رہ سکتی، آپ دوسروں کے ساتھ اس کی محبت کو بھی شو کریں گے۔ آپ جو ہے وہ اس کی جو محبت ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ اس کی محبت کو بانٹیں گے اور اس کے پیار کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں گے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ پہلی چیز خدا محبت ہے، خدا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر خدا توقع کرتا ہے کہ ہم اس سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ پھر ہم چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور اب یہ محبت ہمارے ذریعہ سے دوسروں کے لیے بھی جھلک رہی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا ہمارے لیے پیار ہے، یہ خدا کی ہمارے لیے لو سٹوری ہے، یہ خدا کا ہمارے لیے محبت کا جو ہے وہ پیغام ہے۔ بدقسمتی سے اس دنیا میں جو ہے وہ لو سٹوری نہیں بلکہ لسٹ سٹوری پائی جاتی ہے، ہوس کی کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ محبت ایک ہی کرتا ہے اور اس نے اپنی محبت کا عنصر جو ہے وہ ہم میں رکھا ہوا ہے، وہی ہم سے محبت کرتا ہے اور وہی اصل میں حقیقت میں ہمارا بہترین جو ہے وہ محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ وہ خود محبت ہے، اس لیے وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جب ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ڈیمانڈ کرتا ہے اس محبت کو جس میں ہم نے جو ہمیں ملی ہے، ہم اس کے بدلے میں اس کی آفر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں آگے بڑھ سکیں، اس کے ساتھ پیار میں آگے بڑھ سکیں۔ ایک فرضی کہانی ہے، اس کے ذریعہ سے خدا کی جو محبت ہے اس کو سمجھنے کی آج کے موضوع کے لحاظ سے کوشش کریں گے۔ ایک بادشاہ تھا، انتہائی طاقتور، انتہائی خوبصورت، انتہائی پیار کرنے والا، ہر چیز پر حکومت کرنے والا اور ہر چیز اس کی تھی۔ اس کو اپنی رعایا میں ایک سادہ سی، ایک عام سی لڑکی سے جب محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، یعنی اس کے ساتھ وہ محبت اس کو ہوئی، تو اس محبت میں اس نے اپنا جو اظہار ہے وہ کرنے کے لیے سوچا کہ میں کیسے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کروں۔ محبت جو اس کے دل میں تھی
اب اس کا اظہار اس کے ساتھ کیسے کرے؟ وہ ایک بادشاہ ہے اور وہ ایک عام گھر کی خاتون ہے، لڑکی ہے، وہ کیسے اس کی محبت کا اظہار کرے؟ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے کسی سٹیٹس میں، جب میں شاہی محل میں رہتا ہوں، جب شاہی تخت ہے میرے پاس، جب طاقت ہے میرے پاس، جب سب کچھ میرے پاس ہے، جب میں پیغام بھیجوں گا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا کہ مجبوراً کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اگر میں نے نہ کری تو پھر یہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے لیے، میرے گھر کے لیے مسئلہ ہوگا، تو وہ مجبوراً کیا کرے گی؟ ہاں کرے گی، ہاں کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو بادشاہ نے سوچا یہ محبت نہیں ہے، محبت مجبوری نہیں ہے، محبت تو خوشی کا نام ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ سوچا کہ ایک تو خوف کے ساتھ اور پھر اس کے بعد لالچ کے ساتھ بھی ہاں کی جا سکتی ہے۔ ہاں بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے تو بادشاہ کی جتنی چیزیں ہیں میری ہو جائیں گی۔ ایک طرف ڈر بھی ہو سکتا ہے، ایک طرف لالچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ ان دونوں باتوں کو سوچا، تو اس نے جب سوچا کہ یہ دونوں باتیں اصل محبت کو ظاہر نہیں کریں گی اور نہ ہی میری محبت اس تک پہنچ سکے گی، اصل تو محبت یہ ہے کہ وہ اپنی دلی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ میری جو محبت ہے اس کو ایکسپٹ کرے۔ اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے روپ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ سارا پیغام نہیں دوں گا، بلکہ میں ایک عام شخص کے روپ میں جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا شاہی لباس چینج کیا اور ایک عام فقیر کا لباس پہنا، اور اس گھر میں اس جگہ پر گیا اور ایک عام شخص کی طرح جا کر اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کر اپنا جو شاہی جو شان و شوکت ہے اس کو تبدیل کیا اور ایک عام شخص کی طرح اس گھر کی دہلیز پر ایک فقیر کے روپ میں وہاں پر گیا اور اپنی دل کی بات جو ہے اس کا اظہار وہاں پر کرنے کے لیے گیا۔ خدا نے بھی ہمارے ساتھ ایسے کیا، خدا نے بھی ہمارے ساتھ یہی محبت کی کہ جب جو ہے وہ ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، خدا کی جو صورت ہے وہ ایسی ہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ خدا ہے جس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہوگا؟ کون جانتا تھا کہ وہ صلیب پر جو ہے وہ یہ خدا ہے؟ خدا اصل میں ایسی ہی محبت کی ڈیمانڈ کرتا تھا، کرنا چاہتا تھا کہ ہم اس کو اس روپ میں پہچان سکیں۔ خدا نے اپنا آپ اس زمین پر، اس دنیا میں ظاہر کیا اور خدا نے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ فلپیوں اس کا 2 باب اور 6 سے 8 آیت اگر ہم پڑھیں، میرے ساتھ نکالیں فلپیوں کا خط، اسی بات کو ہم وہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فلپیوں 2 باب 6 سے 8 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کی محبت تھی، اگرچہ خدا کی صورت تھا، بادشاہی عہدہ تھا، بادشاہ تھا، تخت تھی، ریاست تھی، سارا کچھ تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیسے؟ اس بادشاہ کی طرح جس نے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ کسی طرح کسی خوف سے کوئی میری آفر کو نہ لے، کوئی لالچ سے میرے پیچھے نہ آئے، بلکہ کیا ہو حقیقی طور پر جو میرے ساتھ محبت کرے وہ میرے ساتھ آ سکے۔ کیسے؟ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیسی صورت اختیار کی؟ اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ہاللیلویہ! یہ میرے اور آپ کے بادشاہ کی محبت ہمارے لیے ہے۔ جب بھی خدا یا خدا کا فرشتہ کسی کے پاس بات کرنے کے لیے جب گیا ہے تو لوگ ڈرے ہیں۔ پرانے لوگوں میں پرانے عہد نامہ میں کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ خدا کا فرشتہ جہاں پر گیا ہے، ابراہیم کے پاس گیا ہے تو ابراہیم کو سب سے پہلے کہا ہے کہ ڈرو مت، نہ ڈرو۔ ڈرتے تھے لوگ، اور یہی کام بادشاہ نے کہ کسی ڈر کی وجہ سے وہ میری اس ازدواج کے سفر میں اپنے آپ کو نہ لے۔ ڈرتے تھے لوگ۔
خدا کا فرشتہ جب کسی کے پاس جاتا ہے، مریم کے پاس آیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ڈرو مت۔ یہ ایک خوف تھا خدا کی شان کا، خدا کی ذات کا لوگوں پر۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح انسانی شکل میں ظاہر ہوا تو وہ کوڑی کے پاس گیا تو کوڑی کو یہ خدا یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ تو نہ ڈر، بلکہ وہ اب جس شکل میں آیا ہے وہ ایسی شکل میں آیا، وہ شاہی شان و شوکت میں نہیں آیا ہے بلکہ انسان بن کر آیا ہے۔ وہ کوڑی کے پاس گیا، وہ نہیں ڈر رہا ہے بلکہ اس کو شفا مل رہی ہے۔ وہ اندھے کو چھو رہا ہے تو اندھے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو ڈر، اور نہ ہی اندھا ڈر رہا ہے بلکہ وہ ایک ہستی کو جس نے انسانی لبادہ پہنا ہے اس کو محسوس کر رہا ہے۔ تو خدا نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے ہمارے ساتھ کیا۔ اب ہمارے اندر وہ جو خوف ہے، لکھا ہوا ہے کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار ایک ایسے روپ میں انسانی لبادہ پہننے سے کیا کہ اس نے جو ہے وہ شاہی لباس اتارا اور اب انسانی لبادہ پہن کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال تھا۔ اور محبت کا سب سے بہترین جو چیپٹر پایا جاتا ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب پایا جاتا ہے۔ LCD پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نکالے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب، اور یہ غالباً سب کو زبانی بھی یاد ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اگر ہم پڑھیں تو محبت کی جو بہترین اور بہت اچھی جو پکچر ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، بہترین نظم یہاں پر پائی جاتی ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں؟ ٹھنڈنا سا پتھر یا جھنجھناتی چاند۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی معرفت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو دے کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جنجلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں پر امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو معروف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا تھا۔ آخری ہے غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ پہلی 3 آیات جن کو ہم نے پڑھا ہے یہ محبت کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور کرنتھیوں کا خط جس وقت میں لکھا گیا اس وقت یہ ایک بڑھتی ہوئی کلیسیا تھی، روحانی نعمتیں بڑی تیزی سے یہاں پر کام کر رہی تھی، غیر زبانیں تھیں، بہت طرح طرح کی غیر زبانیں تھیں، اور روحانی نعمتیں ان کے پاس تھیں، طرح طرح کی نعمتیں تھیں۔ اور پولس رسول جب ان کو لکھتا ہے تو اس نے ایک چیز کو جو محسوس کیا کہ یہ لوگ روحانی طور پر تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن محبت میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں کہ روحانی طور پر تو ترقی کر رہے ہیں کہ ان میں ہر طرح کی نعمت پائی جاتی ہے لیکن ان میں محبت نہیں ہے، ان میں پیار نہیں ہے۔ یہ دعا کرنے میں تو بہت اچھے ہیں لیکن محبت کرنے میں پیچھے شاید رہ چکے ہیں۔ یہ غیر زبانیں بولنے میں تو بہت آگے ہیں لیکن پیار اور محبت کرنے میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔
ان کے پاس خدا کی پاک روح کی نعمتیں بھی ہیں، لیکن محبت کو یہ نہیں سمجھ پا رہے اور محبت کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں پولس رسول نے کرنتھیوں کے کلیسیا کو یہ خط لکھا تھا کہ محبت ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ افضل ہے، محبت ان ساری چیزوں سے افضل ہے، اور محبت ان سب سے جو ہے وہ افضل ہے، غیر زبانوں سے بھی افضل ہے، نعمتوں سے بھی افضل ہے، اور نبوتوں سے بھی افضل ہے، سارے علم سے افضل ہے، ایمان سے افضل ہے۔ محبت ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پولس رسول کو یہ بات لکھنا پڑی کہ محبت ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، علم سے بھی افضل ہے، ایمان سے بھی افضل ہے، غیر زبانوں سے بھی افضل ہے۔ اور اگر ہم پہلا یوحنا پڑھیں، خط یوحنا کا، اور یوحنا کو محبت کا رسول کہا جاتا ہے، اور یوحنا کے خطوط کو ہم بائبل اسٹڈی میں، یوحنا کی انجیل کو ہم بائبل اسٹڈی میں سیکھ بھی رہے ہیں۔ یوحنا یہ کہتا ہے کہ ہم محبت یہ نہیں کہ ہم نے اس سے محبت رکھی، بلکہ محبت یہ ہے کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، اور ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کو دے دیا۔ یہ خدا کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے محبت ہے۔ ٹرو لو سٹوری خداوند یسوع مسیح کی اور خدا کی محبت میں پائی جاتی ہیں۔ باقی ساری لسٹ سٹوری ہیں، باقی ساری نفس کی سٹوری ہیں، باقی ساری لالچ کی سٹوری ہیں، باقی ساری ہوس کی سٹوری ہیں۔ ٹرو سٹوری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت، خدا کی محبت، خدا پاک کی محبت میں پائی جاتی ہے۔ محبت سب سے زیادہ افضل ہے، اور کلیسیا اپنی رفاقت میں، کلام میں، دعا میں، ان ساری باتوں میں جب محبت کو پیچھے چھوڑ جائے تو آج پولس رسول ہمیں یہ تنبیہ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے افضل کیا چیز ہے؟ خدا کی محبت۔ محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈناتا پیتل اور جھنجھناتی جاؤں۔ اور دوسری جو چیز ہے جو ہمیں چوتھی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک ملتی ہے وہ محبت کا کردار ہے۔ اگر آپ محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چوتھی آیت سے لے کر ساتویں آیت کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، تو وہاں پر ہم کو محبت کا کردار ملے گا، محبت کی خوبیاں ملیں گی۔ جب اس کے کردار کو آپ سمجھ جائیں گے تو اب آپ اپنے آپ کو جانیں کہ ہماری محبت جو خدا نے اصل میں ہم میں ٹرانسفر کی ہے یہ کیسی محبت ہے۔ کیا ہے کردار؟ محبت صابر، صبر کرنے والی ہے، محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے، اور محبت جو ہے وہ پیشنس ہے، محبت جو ہے وہ ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتی بلکہ صبر کرتی ہے۔ پھر محبت کیا ہے؟ مہربان ہے، مہربانی اس کے اندر پائی جاتی ہے، مہربانی جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور رات کو بائبل اسٹڈی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے کہ کائروس کورس جو ہے وہ ایک منتھ کا میں نے جب کیا، کائروس کی بک ہے، اس میں ایسی ایگزامپل پائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اور خدا نے اب جب اپنی محبت ان کے اندر منتقل کی، یعنی انہوں نے محبت کی، خدا کی محبت کا جب تجربہ کیا تو انہوں نے اپنی جو زندگی ہے، اپنی جو لائف ہے وہ ڈیووٹ کی۔ کیسے؟ کہ اب یہ محبت ہمارے تک نہ تھا۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم تک رہے، بلکہ محبت چھلکتی ہے، آگے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ 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 بڑھتی جاتی ہے۔ جب جو ہے وہ انہوں نے سوچا، ایک ٹرو سٹوریز ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب محبت ہمارے اندر ہے، تو انہوں نے قبیلوں کو اڈاپٹ کیا، دوسرے ملک کے لوگوں کو اڈاپٹ کیا کہ میں فلاں قبیلے میں، فلاں جگہ، فلاں علاقہ میں، فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ پر جو شاید ان کو پسند بھی نہ ہو، وہاں پر جا کر خدا کے کلام کی منادی کروں گا۔ اور ایسا نہیں ہے منادی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب گئے، کروسٹ کیتا، پریچنگ کی تھی، 2-3 دن بعد کا واپس، نو، بلکہ وہاں پر گئے ہیں، وہاں کی زبان سیکھی ہے، سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھی ہے، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کی طرح اٹھ رہے ہیں، ان کا لباس پہنا ہے، اور شاید مدتوں لگ گئی ہیں، شاید عرصہ لگ گیا ہے زبان سیکھتے ہوئے، ان کے کلچر کو سمجھتے ہوئے۔ جب آپ کسی کے کلچر کو، کسی کی زبان کو، کسی کی طریقہ کار کو سمجھ جائیں گے تو پھر گفتگو کرنا اور محبت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کا آغاز ہی محبت سے ہوتا ہے۔ میں کیسے کسی کے پاس جاؤں؟ میرے پاس محبت ہی نہیں ہے۔ جب خدا نے ہمارے اندر محبت ڈالی ہے تو ہم اپنی زندگی تک نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
ہمارے پاس ایسی اگزامپل ہے پاکستان میں بھی، جنہوں نے اپنی جو لائف ہے، فارنر تھے لیکن پاکستان میں ڈیووٹ کر دی، مشنری کے طور پر آئے اور عمر انہوں نے یہاں پر گزار دی. اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، پاکستان کی کئی زبانیں بڑی اچھی بولتے ہیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ خدا کے کلام کو، محبت کو پھیلا رہے ہیں. یہ لوگ شاید ہمیں ٹی وی پر کم نظر آتے ہیں، لیکن محبت بانٹتے ہوئے ہم لوگوں میں ضرور اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ لوگ ہمیں شاید اس طرح سے نمایاں نظر نہیں آتے کیونکہ محبت نمود و نمائش نہیں کرتے. محبت خدا کے پیار کو بانٹنے کے لیے نکلتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ محبت صابر ہے، مہربان ہے، جیلسی نہیں کرتی، حسد نہیں کرتی. کیا نہیں کرتی؟ اس میں جیلسی نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں. اس کے اندر جیلسی نہیں ہے. محبت شیخی بھی نہیں مارتی کہ میرے پاس ہے جی میں محبت کرتا ہوں، جی میں ایسے کرتا ہوں. محبت شیخی بھی نہیں مارتی ہے، پھولتی نہیں ہے، نہ زیبا کام نہیں کرتی، نہ زیبا کام نہیں کرتی. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرو لو سٹوری گاڈ کی ہے جو ہمارے ساتھ ہے. باقی ساری لسٹ سٹوری، باقی ساری جو ہے وہ ہوس کی کہانیاں ہیں، باقی ساری لالچ کی کہانیاں ہیں. یہ نہ زیبا کام کرتی ہی نہیں. محبت اگر ہمارے اندر ہے تو یہ نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جنجلاتی نہیں ہے، اریٹیٹ نہیں ہوتی ہے. اریٹیٹ نہیں ہوتی ہے کہ اس نے تھوڑا سا اونچا بولا ہم اریٹیٹ ہو گئے، اس نے تھوڑا سا ہمارے بارے میں بات کی ہم اریٹیٹ ہو گئے، اس نے تھوڑی سی ہماری پسند کے خلاف بات کی، کام کیا تو ہم اریٹیٹ ہو گئے. محبت جھنجھلاتی نہیں، اریٹیٹ نہیں ہوتی. محبت اریٹیٹ نہیں ہوتی ہے، بدگمانی نہیں کرتی ہے، شک نہیں کرتی ہے، بلکہ محبت یقین کرتی ہے. بدکاری سے کچھ نہیں ہوتی بلکہ سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کسی میں پائے جائیں تو وہ خدا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح میں پائی جائیں. اور اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو پرکھیں، سوچیں کہ ہم محبت میں کن باتوں میں پورا اتر رہے ہیں. کیا ہم صابر ہیں؟ کیا مہربان ہیں؟ کیا ہم بدگمانی کرتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ سب باتوں کی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ سہتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے. اور اس کا جو آخری حصہ ہے، آخری جو آیت ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. محبت ہے. محبت ان میں سب سے زیادہ افضل ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمارا خدا پر ہے. تو خدا کو، ہمارا ایمان خدا پر ہے. خدا تو کسی پر ایمان نہیں رکھتا، خدا پر تو کسی پر ایمان نہیں رکھتا. ایمان دائمی ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ ہم خدا پر رکھتے ہیں. اس کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ خدا کی ذات سے آگے نہیں ہے، خدا نہیں کرتا. پھر کیا ہے؟ امید ہم رکھتے ہیں خدا پر، تو خدا امید نہیں رکھتا. خدا کے ایٹریبیوٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہے. خدا ہماری امید ہے اور امید خدا پر کی جاتی ہے، لیکن خدا امید نہیں رکھتا. لیکن محبت، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا بھی یہ محبت کرتا ہے. اس لیے یہ افضل ہے کہ خدا ایمان نہیں رکھتا، خدا امید نہیں رکھتا، لیکن ایک چیز جو رکھتا ہے وہ محبت ہے. اس نے ہم سے محبت کی ہے اور محبت کو اسی سے ہم نے جانا ہے کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان. اسی لیے محبت سب سے زیادہ افضل ہے کہ خدا خود اس کو کرتا ہے، خدا خود اس کا اوریجنیٹر ہے، خدا خود اس کو بنانے والا ہے. اس کا آغاز ہی خود خدا سے ہی ہوتا ہے. ہاللیلویہ. تو محبت جو ہے وہ خدا سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ان باتوں پر غور کرتے ہوئے محبت پر غور کریں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. اس کی محبت ہمیں اس کو تک چھوڑنے پر مجبور کیا، جان دینے تک بھی جو ہے وہ وفادار رہا، اور صلیبی موت تک جو ہے وہ ہمارے لیے گوارا کیا. کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں؟ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں گے اور غور کریں گے کہ ہم محبت میں کتنا کامل ہیں. کیا یہ باتیں، یہ خوبیاں ہماری زندگی میں ہیں
کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ پیار میں کامل ہیں؟ کیا ہم خدا کی محبت کا جواب دیتے ہیں؟ جب اس نے محبت ہم سے کی ہے تو اس کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے، دوسروں سے محبت کرنے کے ذریعے سے، اس کی محبت کو ایکسیپٹ کرنے کے ذریعے سے؟ سوچیں، اپنی زندگی میں غور کریں۔